قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے. تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں. تو کبھی مت کیجئے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو. یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے. اچھا، یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. ہاں، یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ. یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے. اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کے در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر. تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر. ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت. اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے. یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے سر. ہم اسلام آباد میں جب گھر بنوا رہے تھے نا، تو ہم نے جو مستری لگایا ہوا تھا نا، وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ کرسچن جو ہے نا، وہ بدعات اور اس طرح چیزوں میں نہیں پڑتے. بت وغیرہ، یہ جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم سلام اللہ علیہا کا بت ملتا ہے نا، یہ سب کچھ کیتھولک کے اندر ہے. وہ پروٹیسٹنٹ، ان کو وابی کہتے ہیں. عیسائی اپنے اندر وابی کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس کو. حالانکہ ان کا شرک بھی بہت ہو رہی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ڈائریکٹ. وہ کہتے ہیں یہ 2 in 1 ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بت نہیں بناتے، کوئی شبیہ نہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. تو وہ ہمارا جو مستری تھا نا، وہ جب ہم ریورٹ ہوئے تو کہنے لگا، سر جی میں تو پہلے بھی سوچتا تھا کہ پڑھے لکھے بندے نے یہ جناب اتنے آندے تے جا کے مزار کو بابا مرے ہے جدے کو جاندے نے. خیر ہم بھی سجدہ کرنے تو نہیں جاتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا کہ کیا کسی کو کیا دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کرسچن کو، کسی عام بندے کو ایسی بات سمجھ ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو بزرگان دین کی پھیلائی ہوئی بے برکتیوں کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اس لیے تو میں بابے نے مگر ہویا، کیونکہ انہوں نے من ڈبون لگے سن. جو بندہ آپ کو دھکا دے دے سمندر میں اور آپ ڈوب کے مر جائیں، اور اگر آپ کو اللہ زندہ کر لے تو سیدھے پہلے اس بندے کو پوچھو گے کہ اللہ ہے اور بندہ میرے والے کر جنہیں منو. تو ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل ہے غصہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، اس حال میں کہ مقتول کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا کہ یا اللہ پہلے تو میرا فیصلہ کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. تو ہم نے بھی ان کو جو ان کے بابوں کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ تمہاری آخرت برباد کرنے لگے تھے. دنیا برباد کوئی کر بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آخرت بن جائے، لیکن آپ سے آخرت چھین لیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا بھی چھینی ہے، آپ کی آخرت بھی چھینی. نہ آپ کا مال چھوڑا، نہ عزت چھوڑی، جب موقع ملے عورتیں بھی نہیں چھوڑتے، آخرت تو چھینی.